وہ لوگ اس قدر محتاط تھے اور حلال اور حرام کے حوالے سے وہ جانتے تھے کہ یہ حرام نہ صرف میری دنیا کو برباد کر دے گا بلکہ میری ساری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ آگے بڑھتا ہوں۔ خرید و فروخت کے آداب میں 5ویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کے مال کو مت بیچو، جھوٹی قسم اٹھا کے مال کو مت بیچو۔ اور اس حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، لوگوں 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے روز ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ اللہ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ 4 سزائیں میرے نبی نے بتائیں۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ اللہ اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ 4 سزائیں جب اللہ کے نبی نے بتلائیں، اور ایک بار نہیں بتلائیں، ابو ذر کہتے ہیں میرے نبی نے ان الفاظ کو 2 دفعہ دہرایا تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہلاکت، وہ بندہ تو تباہ ہو گیا، اس کی تو دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی تو آخرت بھی خراب ہو گئی۔ وہ بدبخت کون ہیں؟ ان بدبختوں میں سے میرے نبی نے فرمایا پہلا وہ بندہ المسبل ازارہ، جو جان بوجھ کے تکبر کرتے ہوئے اپنے ازار کو، اپنے تہ بند کو، اپنے چادر کو، اپنی پینٹ کو، اپنے ٹروزر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اس بیچارے کو مذاق کا، طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا یہ حکم کس کا ہے۔ نبی نے جس مرضی سینس میں یہ بات کی ہے، جس مرضی موقع پہ یہ بات کی ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی تو مجھے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ مجھے تو میرا اسلام کہتا ہے کہ تیری عقل دین کے تابع ہے، دین تیری عقل کے تابع نہیں ہے۔ تیری سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، قرآن نے کہہ دی ہے، عمل کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، نبی کی زبان سے نکلی ہے، مجھ پہ اطاعت فرض ہے، میری محبت کا تقاضا ہے۔ دوسرا بندہ والمنان، توجہ، نبی نے فرمایا ایسا بدبخت جو کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر لے، نیکی تو کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس بندے کا جینا حرام کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب بھی جہاں بھی ملتا ہے تانے، جب بھی جہاں بھی ملتا ہے جتلاتا ہے۔ والمنان، نیکی کر کے، کسی کے ساتھ بلا کر کے، کسی کے برے وقت میں کام آ کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے لیے کچھ کرنے والا جب کر جاتا ہے اور جس کے لیے کیا ہوتا ہے پھر وقت ملتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کب یہ میرے سامنے آئے میں اس کو باور کراؤں، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، فلاں موقع پہ تجھے اتنے دیے ہیں، فلاں موقع پہ تیرے یہ کام کیا ہے، فلاں موقع پہ تیری فلاں مشکل کے کام آیا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ دینے والا، مدد کرنے والا، کسی کے مشکل وقت میں کام آنے والا، یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا مجھ محمد کو 1 مہینہ پورا مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ افضل یہ کام لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ چلوں، اس کے کام آؤں، اس کا کام کروا دوں اور وہ اس کام ہو جانے پہ خوش ہو جائے۔ یہ کام مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھوں۔ کتنا بڑا عمل ہے کسی کا کام آنا، اور جتلانا کتنی بڑی سزا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جتلاتا ہے، تانے دیتا ہے، بار بار اس کو شرمندہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اللہ ایسے بندے سے قیامت کے روز کلام کرے گا، نہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کو اس کے گناہوں سے دور کرے گا، بلکہ اللہ اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تیسری وہ بدنصیبی، تیسرا وہ بدبخت جن کا ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ایسا بدبخت تاجر، ایسا بدبخت دکاندار جو ہے تو مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، لیکن جب بھی گاہک کو مطمئن کرنا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے مطمئن کر رہا ہے. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی قطعاً یہ مقصد ہے. دین اسلام کا حکم ہے، ہم سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. جس مرضی دکاندار کا نام لے لیں، آپ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں تو باجی باجی کر کے قسمیں اٹھا اٹھا کے گاہک کو پھنسانے اور گاہک کو اس کی جولی میں کپڑا ڈال کے بیچنے تلک اس کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے قسم کے بغیر نکلتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں ایسا بندہ جو قسم اٹھا کے گاہک کو مطمئن کرتا ہے، قسم اٹھا کے کسی کے پیسے پہ قبضہ کرتا ہے، قسم اٹھا کے اپنی چیز کسی کے پلے ڈال دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں آئے گا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچنے والا اللہ سے کل اس حال میں ملاقات کرے گا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ اللہ ایسے دکاندار اور ایسے تاجر سے ناراض ہوگا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اللہ برکت کو چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. کاروبار، دکانداری، تجارت کے آداب میں سے چھٹا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ کر یا تول کر، جب تم ماپ کر یا تول کر کوئی چیز دو تو ترازو سیدھا رکھو. دیتے وقت کسی کو اس کے حق سے کم نہ دو، اور جب تول کے ماپ کے کسی سے کوئی چیز لو تو اپنے حق سے زیادہ نہ لو. یہاں بھی انسان نے خطا کھائی ہے اور یہ بھول گیا ہے، اگر میں 1 من چیز لیتا ہوں، 1 من اگر چیز لیتا ہوں، ترازو تو سامنے ہے، میں زیادہ سے زیادہ کلو کی ڈنڈی ماروں گا یا 2 کلو کی ڈنڈی ماروں گا؟ کتنی کو ڈنڈی مار سکتا ہوں؟ اگر میں 2-4 کلو چیز لیتا ہوں تو وہاں بھی ترازو کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے آپ کو دکاندار نظر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو فرمایا وہ فرمایا ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں 20 ایسی آیات ہیں جن کے متعلق محمد الرسول اللہ نے گواہی دی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ کر یا تول کر دیتے وقت اپنے حق سے زیادہ لیتے ہیں اور کسی کو دیتے وقت اس کو اس کے حق سے کم دیتے ہیں. اور قوم شعیب پہ جو عذاب آیا ہے ایمان نہ لانے کے بعد، سب سے بڑا جو اس قوم کا جرم تھا وہ ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی. اور یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں، قرآن مجید کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، کسی کو آندھیوں نے جکڑ لیا، کسی کو سیلاب نے جکڑ لیا، ہر قوم کے اندر کوئی ایک برائی، کوئی ایک جرم، کوئی ایک گناہ پایا جاتا تھا. لیکن شرمندگی کی بات یہ ہے قوم شعیب کو اللہ نے اگر پکڑا ہے تو ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے پکڑا ہے. ہر قوم کسی ایک جرم کے اندر مبتلا تھی، اللہ نے پکڑ لیا. لیکن امت محمدیہ کے اندر وہ تمام جرائم، وہ تمام گناہ، وہ تمام غلطیاں پائی جاتی ہیں جن اقوام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. جو برائیاں، جو غلطیاں ان کے اندر ایک ایک کر کے پائی جاتی تھی، وہ ساری اجتماعی طور پہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں.